सुल्तान महमूद गजनवी रहमहुल्लाह, कौन नहीं जानता, 17 हमले किए बरसगीर पाको हिंद पर, और इन काफिरों के सोने, चांदी, लकड़ी और पत्थर के खुदाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक दफा दरबार लगा हुआ है, तब मैं अय्याज के बेटे मुझे पानी पिला। अय्याज परेशान हो गया, अर्ज किया हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। फरमाया अय्याज क्या बात है? अर्ज किया हुजूर क्या आप मेरे बेटे से नाराज हैं? आज आप मेरे बेटे का नाम नहीं लिया। मैं अय्याज मैं नाराज नहीं था, जब मैंने पानी मांगा ना आपका बेटे के नाम के साथ मोहम्मद आता था तो मैं बेवजू था, मेरे इश्क ने पसंद नहीं किया, बेवजू सरकार का नाम मेरी जुबान पे आए। ये उनके दमाद है मौला कायनात, और इनको भुट्टी सरकार ने अपने वाबे दम से दी हुई है। और आइए फिर आका करीम की ज़ात से मोहब्बत भी कितनी है। खसाइस अल कुबरा की दूसरी सफ़ा 82 है। जब जंग हैबर से वापस आया ना मकाम सहबा के ऊपर, मौला कायनात अभी पीछे हैं, आका करीम ने आके मकाम सहबा के ऊपर असर की नमाज अदा की। मौला कायनात बाद में जब आए तो सरकार ने बुलाया, बैठे, आपने उनकी गोद में सर रखा, आराम फरमाना शुरू कर दिया। और मौला कायनात के असर की नमाज रहती है क्योंकि बाद में आए हैं। अब उधर सूरज गुरूब हो रहा है, अली अली का नारा लगाने वाले नमाज के करीब नहीं जाते। सुनो मौला कायनात की अज़मत का क्या कहना। अब आपके सामने इसका इम्तिहान है, एक तरफ इताअत मुस्तफ़ा है, एक तरफ इबादत खुदा है। अगर इताअत मुस्तफ़ा करें तो इबादत खुदा जाती है, अगर इबादत खुदा करें तो इताअत मुस्तफ़ा जाती है। ये बड़ा अजीम इम्तिहान था। लेकिन आप हाफ़िज़ कुरान हैं, आप हाफ़िज़ कुरान है। 238 नंबर आयत सूरह बकर की, और कहते हैं कि हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। मैं बी रेगुलर इन योर आवर प्रेयर्स, स्पेशली मिड डे प्रेयर। तमाम नमाजों की हिफाजत करो, खासतौर पर दरमियानी नमाज की। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, एंड स्टैंड सबूसली इन द फ्रंट ऑफ अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में खुशू हुजूर के साथ खड़े होना है। आपने आयाम का पढ़ी हुई थी, कसर की नमाज की बड़ी हिफाजत है, बड़ी अजमत है। लेकिन आपने सूरह अन-निसा की आयत ये भी पढ़ी हुई थी, और मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो आपने फरमाया कि अगर सरकार को बेदार करके नमाज पढ़ी और राह में हलाल आएगा, ये दोबारा ये कुर्बतें, ये मोहब्बतें तो नहीं मिलेंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपने सरकार की इताअत की है, सरकार की इताअत के ऊपर इबादत खुदा को कुर्बान कर दिया। सूरज गरूब हो गया। जब सूरज गरूब हुआ तो मौला कायनात की आंखों में आंसू बरस पड़े। कभी नमाज कज़ा ही नहीं हुई, इन्होंने कभी पढ़ी नहीं। तो नाम नापाक मुंह से हस्ती का लेते हैं, जिनका जिक्र भी पाक है, जिनके चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। मेरी बात नहीं है। मौला सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के हदीस के रावी हैं, 172 है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। इसकी वजह क्या है? बैतुल्लाह शरीफ को देखना भी इबादत है। 120 रहमतें नाज़िल होती हैं 24 घंटे में बैतुल्लाह शरीफ में। 60 रहमतें तवाफ करने वालों को मिलती हैं, 40 बार नमाज़ें पढ़ने वालों को मिलती हैं। जो कुछ नहीं करता, सिर्फ दीवारे काबा को देख रहा है, 20 रहमतें उसको भी मिल जाती हैं। तो काबा बैतुल्लाह है और मौजूद काबा अस्दुल्लाह है, मस्कनुल्लाह है, जिसका चेहरा वजहुल्लाह है, जिसकी नायब ज़ात काबे रसूलुल्लाह है। अगर काबे को देखने के, काबे की दीवार को देखने से गुनाह माफ हो जाते हैं, तो मौजूद काबा के कदमों को चूमने वाला गौस कुतुब अबरार बन जाते हैं। बैतुल्लाह के दीवार है वो खलीलुल्लाह नबीउल्लाह है, और मौजूद काबा की तरबियतकार हबीबुल्लाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपने कुर्बान कर दी। जब चश्मान नबूवत से आंसू की लड़ियां बह निकली तो सरकार ने चश्मान नबूवत खोली। माली क्या हुआ है? अर्ज किया हुजूर असर की नमाज चली गई है। अब सुनो इख्तियार मुस्तफ़ा, ये खसाइस अल कुबरा दूसरी सफ़ा 82 के ऊपर हदीस में मौजूद है। सरकार ने पूछा अली कज़ा पढ़नी है कि अदा पढ़नी है?
میرے آقا کو اللہ نے تشریح اختیار بھی دی ہے، تکوینی اختیار بھی دیے ہیں. یہ بھی تھا، فرمایا قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ کیا حضور ادا پڑھنی ہے. اب دیکھو میرے کریم محبوب نے یہ دلہ والے ہاتھ اٹھائے. میں حدیث پڑھنے لگوں عربی میں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرض علیہ الشمس. یا اللہ علی تیری اطاعت وسیع تو تیرے محبوب کی اطاعت وسیع، فرض علیہ الشمس. ہی اپنا جڑا ہے واحد غیب دی ضمیر جس انگلش میں ہم تے ہز آندا ہے، اے دے واسطے ہی آندا ہے. اور عرض کیتی مولا پہلے پوری کائنات واسطے مشرق نو سورج نو کڈنا ہے، طلوع کرنا میں اج کلے شیر خدا واسطے فرض علیہ الشمس مغرب نو سورج نواز کے لیا واسطے بھیج دے. سورج واپس آیا، مولا علی نے نماز ادا کی تھی. اعلی حضرت عظیم برکت تاجدار سنت مجد الدین ملت دا قلم وجد وچ آ گیا. آپ فرماندے نے کہ مولا علی نواری تیری نیند پہ نماز، مولا علی نواری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ حتر کی ہے. مولا علی نواری تیری، مولا علی نواری تیری نیند پہ وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ حتر کی ہے. بد ہے مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، نجدی نہ اس کو یہ منظر حتر کی ہے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، خاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا کریم کا بڑا پیارا فرمان نشان ہے. میں اگر کوئی مسلمان حتیم کے اندر بھی نماز پڑھتا ہو، بیت اللہ شریف کے اندر حتیم کے اندر اگر کوئی مسلمان حتیم کے اندر بھی نماز پڑھتا ہو اور اس کے دل میں بغض علی ہو تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. اور سرکار میں کہ جب میں شفاعت کروں گا، شفاعت اسی کی کروں گا جس کے دل میں حب علی ہوگی، جس کے دل میں بغض علی کی ہو اس کی میں شفاعت بھی نہیں کروں گا. اور آئیے میں گنبد خضرا کا صفحہ 108 پڑھنے لگا ہوں. جو صدیق اکبر راوی ہے نا، نظر العباد علی عبادہ کے علی کا چہرہ دیکھنا میں اللہ کی عبادت ہے، وہ صدیق اکبر انہوں نے جب مولا کائنات کا چہرہ دیکھا تو مسکرا پڑے. گنبد خضرا سے صفحہ 108 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. مسکرا پڑے. حضرت علی شیر خدا بھی باب مدینہ العلم ہیں. عرض کیا صدیق اکبر کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آیا، آپ مسکرا پڑے ہیں. صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے آقا کریم کا مجھے فرمان نشان یاد آ گیا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جس کو ٹکٹ حضرت علی دیں گے. تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر سرکار نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ علی ٹکٹ اس کو دیں گے جس کے دل میں حب صدیق ہوگی، جس کے دل میں حب صدیق ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. تو آقا کریم نے پہلے فرما دیا تھا تفسیر مسیح میں کہ سب سے پہلا بدبخت وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنے کی کوچیں کاٹی تھی، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو علی آپ کو شہید کرے گا. یہ نگہ نہروان کے بعد مکہ المکرمہ میں خارجوں نے ایک جلسہ کیا. مکہ میں کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت علی شیر خدا کو، حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان تینوں کو شہید کر دینا ہے. خارجیوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم، یہ بدبخت حافظ قرآن تھا، اس نے کہا کہ حضرت علی شیر خدا کو میں شہید کروں گا. آگے عبداللہ بن بکر تمیمی وہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو میں شہید کروں گا. عمر بن بکر تمیمی کہتا ہے کہ عمر بن عاص کو میں شہید کروں گا. یہ پروگرام بنا مکہ میں.
اور 17 رمضان کو سب کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ باقی دونوں ناکام ہوئے، وہ شام گیا وہ بھی ناکام ہوا، مصر گیا وہ بھی ناکام ہوا، لیکن یہ ظالم عبد الرحمن بن ملجم کوفہ آ گیا۔ کوفہ میں پیسے خارجیوں کی بڑی جماعت تھی، ان کو اس نے بتایا کہ میں نے اس کام کے لیے آیا ہوں، اور کتام بن شجنہ نامی ایک حسین و جمیل عورت تھی، وہ بھی خارجن تھی۔ جب اس کو دیکھا تو اس کی نگاہ ناپاک ہوگی، پہلے ہی ناپاک تھا ظالم، اور سرکار مطلب ہے جب نگاہ ناپاک ہو تو دل بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور نگاہ شیطان کا پہلا ہتھیار ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا، کہتا ہے میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرے ساتھ نکاح کرنا بڑا مہنگا پڑے گا۔ میں کیا، میں میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ میں کیا مہر؟ اس نے کہا 3000 دینار نقد لوں گی، ایک لونڈی اور ایک غلام خدمت کے لیے لوں گی، اور حضرت علی شیر خدا کا سر لوں گی۔ بدکار عورت جو ہے وہ مزے کو برباد کر دیتی ہے، بدکار عورت شہر کو تباہ کر دیتی ہے، بدکار عورت ملک کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ میری بات ہے، اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھیں، جب شیطان کا ذکر آیا تو فرمایا کہ ان قید الشیطان ضعیفا، مطلب ہے کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، لیکن سورہ یوسف پڑھو، فرمایا کہ ان قید کن عظیم، ان عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب بدکار عورت جو ہے اس نے اشتعال دلایا، اس ظالم نے 1000 درہم میں اس وقت تلوار خریدی، زہر پہ مگویا، اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، 21 رمضان ہے، 40 ہجری ہے، نماز فجر کا وقت ہے۔ وہ آ کے چھپ گیا مسجد میں، جامع مسجد کوفہ میں، جب مولا کائنات امام حسن علیہ السلام کے ساتھ دونوں باپ بیٹا آ رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اس نے وار کیا سر کے اوپر، دماغ تک تلوار پہنچ گئی، خون کے فوارے نکلے، تو مولا کائنات فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ علی جب تم شہید ہوگے تمہاری داڑھی مبارک خون سے تر ہو جائے گی، رنگین ہو جائے گی۔ تو آپ کو اٹھا کے لے جایا گیا، شربت پیش کیا گیا، قاتل کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھو مولا کائنات کا اظہار، یہ ہے ریاست مدینہ کے اصل والی۔ ماں میرے قاتل کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا، میں کہ پہلے شربت اس کو پلاؤ، بعد میں پیوں گا۔ وہ ظالم تو اس نے کہا کہ اس میں زہر ملایا، میں نے شربت نہیں پیوں گا۔ مولا کائنات روح پر فرمایا ظالم اگر تو یہ شربت پی لیتا اللہ تعالیٰ تجھے دولت اسلام دیتا، دولت ایمان دیتا، اور اس وقت تک میں قیامت والے دن حوض کوثر کا جام نہ پیتا، پہلے تجھے پلاتا پھر میں پیتا، لیکن ظالم تو قریب ہی نہیں آتا۔ رے ہے ریاست مدینہ کے اصل والی، تو آخری وقت میں بھی اپنے دشمن کے لیے اظہار کرتے ہیں، اور اس لیے اور ساتھ ہی پھر زخم کتاب نہ لا کر 21 رمضان مبارک 40 ہجری کو مولا کائنات جو ہیں وہ جامع شہادت نوش فرما گئے، اور آپ کی زبان کے اوپر کلمہ طیبہ تھا، اور پہلے یہ نعرہ تھا فزت برب الکعبہ، اور آپ کا نام تو زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ آپ کے کردار کو زندہ کرنے کی بات ہے کہ آج ہم کتنا اثار کرتے ہیں۔ یہاں کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے پہلے اس کی جیبیں حالے کی جاتی ہیں، پھر اس کو کہیں بھیجا جاتا ہے۔ جب سارے معاشرے پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب ہے، جرم دو گے تم خدا کے سامنے، تو وہ رومی پہلوان کو جب آپ نے گرایا، اس کو قتل نہیں کیا، دنیا کو بتا دیا کہ پہلے معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا صاحب میری ذات کا ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شعر ہوں، خواہشات نفسانی کا شعر نہیں، اور یہ پیغام دیا کہ نہنگو ازدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ تو اگر مولا کائنات کے کردار کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو آج ہمیں اپنے نفس امارہ کو مارنا پڑے گا، اس اپنے خواہشات کو مٹانا پڑے گا۔ جو کام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا وہ قابل قبول ہے، جو خواہشات نفسانی کا پیروکار ہو گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آج اللہ گھر میں بیٹھ کر رہ کیجیے یا الہی آج کے بعد ہم مولا کائنات کے کردار کو زندہ کرتے ہوئے نفس امارہ کو مار کے فانی زندگی کو گزاریں گے انشاءاللہ۔ یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما۔